بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ عشرہ رحمت کا آخری دن ہے۔ میری جن بہنوں اور جن بھائیوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے جن کی جو حاجتیں ہیں، جن کی جو خواہشات ہیں، جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں، جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، کسی بھی حاجات کے لیے بے یار و مددگار ہیں، کوئی بھی درپیش پریشانی ہے، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، میرے جس بھائی نے، میری جس بہن نے جس نام سے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور کمنٹ سیکشن کے جتنے بھی تمام میسیجز مجھے موصول ہوئے، ان تمام لوگوں کے لیے خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ اس دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ آج رمضان المبارک کے عشرہ رحمت کے اختتام کی اور ان تمام بہنوں اور بھائیوں کی جنہوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اجتماعی دعا کی جا رہی ہے، بلکہ یہ دعا نہ ہی صرف ہمارے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی ہے، بلکہ پورے رمضان المبارک کے مہینے کی دعا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ سب نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے دعا کو سننے کے ساتھ ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے ہمارے پیارے اللہ، سن رہا ہے نا تو؟ اے ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ، سن رہا ہے نا تو؟ ہم تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، ضد بھی کر رہے ہیں، فریاد بھی کر رہے ہیں، تجھ سے لاڈ بھی کر رہے ہیں۔ تیرے پاس نہ آئیں تو کس کے پاس جائیں؟ اے میرے مولا، تجھے نہ منائیں تو کس کو منائیں؟ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ اے میرے پاک پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، بے شک رمضان المبارک میں تو اپنے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس رمضان المبارک کا۔ آج رمضان المبارک کا 10واں روزہ بھی گزر رہا ہے۔ اے اللہ پاک، عشرہ رحمت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اے اللہ پاک، پورے 11 مہینے کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے پروردگار، جتنے روزے اس رمضان المبارک کے باقی رہ گئے ہیں، ہمیں وہ تمام کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم کو رمضان المبارک کے بچے ہوئے روزوں اور بچے ہوئے دنوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کر پائیں۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے پروردگار، تو اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، جن میری بہنوں نے، جن بھائیوں نے مجھے امتحان میں کامیابی یا کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، کسی بھی حاجات، کسی بھی درپیش پریشانی، جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں جس نام سے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ پاک ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے پروردگار، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے پاک پروردگار، جس نے بھی، جو میرا بھائی ابھی اس دعا کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان المبارک میں بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اس بابرکت مہینے، رحمتوں والے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان المبارک میں ہماری چاہتوں پر کن کا حکم فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم صرف تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ تو نے فرشتوں کو ایک کن کا حکم کرنا ہے اور تیری
تیری رحمتیں ہم پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے پاک پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے پاک پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ۔ اے پاک پروردگار ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے میرے پاک پروردگار انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک انہیں صحت عطا فرما۔ اے اللہ پاک انہیں صحت یاب زندگی عطا کر۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ان کو تمام خوشیاں عطا کر۔ اے میرے پاک پروردگار تجھے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، اے پاک پروردگار تو میرا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی۔ ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے ان آنسوؤں کی، قبول کر لے ہماری دعائیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو۔ یا اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے۔ اے اللہ پاک تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزکیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کی رات
اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر، بچوں سے دور نہیں رہ پاتے، تو اس رات ہم اس قبر کی رات میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پاک پروردگار، ہمیں کل اس قبر میں تنہا نہ سونے دینا۔ اے پاک پروردگار، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ ٹوٹ جائیں یہ سانسوں کی مالا۔ اے اللہ پاک، ٹوٹ جائیں ہماری یہ سانسوں کی مالا، ہمیں بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ہم سے جانے انجانے میں جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ پاک، اس پاک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ، پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک میری طرف دیکھ۔ اے اللہ پاک، تجھے اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا واسطہ، یا اللہ رحم کر۔ اے اللہ پاک، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ پاک، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، یا اللہ پاک، تو بہت مہربان ہے، تو رحیم ہے، یا اللہ پاک، ہمیں تکلیف نہ دیں، یا اللہ پاک، ہم اس قابل نہیں ہیں، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، ہم جہنم میں کیسے جلیں گے، یا اللہ پاک، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ پاک، ہم سے روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ پاک، اس جہنم کی آگ میں ہم اس دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے، ہم اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے، یا اللہ پاک، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اس رمضان المبارک کے صدقے، اس جمعہ رات کی رات ببرکت رات کے صدقے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو فرماتا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ ہو جائے تو پوری کائنات خاک ہو جائے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے نازک نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ پاک، ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، شیطان کے وسوسوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں اس کے شر سے بچا لے مولا۔ اے اللہ پاک، ہم سخت ترین عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، روز محشر ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے؟ اے پاک پروردگار، روز محشر ہم کون سا چہرہ لے کر تیرے سامنے پیش ہوں گے؟ اے پاک پروردگار، اگر تو چاہے تو ابھی ہماری سانسوں کو چھین لے، ہم قبر میں کس منہ سے حساب دیں گے؟ اے اللہ پاک، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت اور تو ہماری غلطیوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا، تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ یا اللہ پاک، ہمیں اس جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ پاک، تو سن رہا ہے نا؟ اے اللہ پاک، تو سن رہا ہے نا؟ یا اللہ پاک، ہماری فریاد پوری کر دے۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، بچا لے ہمیں اس جہنم کی آگ سے، بچا لے۔ یا اللہ پاک، ہم سے کبھی وہ گناہ نہ کروائی جس سے تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ اے اللہ پاک، میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک، سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، یا اللہ، ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال ہی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے پاک پروردگار، ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرا خانہ کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں گنبد خضرا کے گنبد کی جالیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں۔ یا اللہ، وہاں شیطان کو کنکریاں ماریں، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ یا اللہ پاک، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم وہاں پر آ کے آب زمزم پئیں۔ یا اللہ پاک، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں گھومیں۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، وہاں پر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما جہاں ابھی تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا اللہ، تیرا کرم ہے، تو مولا ہے۔ یا اللہ پاک، ان گناہوں کے باوجود ہماری نے عزت رکھی ہوئی ہے۔ اے اللہ پاک، تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا اللہ پاک، یہ تیرا ہی کرم ہے، اتنے ہمارے گناہوں کے باوجود، اتنی تیری نافرمانیوں کے باوجود تو نے ابھی تک ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہمارے تمام گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔
اے اللہ پاک جب تو چاہے جو چاہے جس وقت چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ پاک جن بھی گناہوں کو ہم کر چکے ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ پاک وہ لفظ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزے نمازیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان المبارک نصیب ہوگا بھی کہ نہیں۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں بخش دے۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا میری طرف۔ اے اللہ پاک تیرے حبیب کا واسطہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بے حساب رزق عطا کر۔ یا اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے۔ مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کی فقیر ہیں، ہمیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر محبتوں کی نظر فرما۔ اے اللہ پاک تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، بس ایک کن کے۔ اے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم کر دے کن کا۔ اے اللہ پاک مولا تو سن رہا ہے نا دعا، آج کن کا حکم کر دے۔ اے پوری کائنات کے مولا ہم سب کے گناہوں سمندر سے بھی زیادہ ہوں گے۔ یا اللہ پاک ہم نے پتہ نہیں جانے انجانے میں کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما، جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ یا اللہ پاک پتہ نہیں کب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ پاک اے میرے مولا ہمارے پیارے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی زندگی بچی ہے اسے آسان فرما، تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو خوشحالی والی بنا، ہماری زندگی کی مایوسیوں برے وقت آزمائشوں کو ختم کر دے۔ جادو جنات بندش جس کسی نے بھی جو بھی کی ہے یا اللہ پاک اسے ہدایت عطا کر۔ اے اللہ پاک غموں کو دور کر دے اور سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک رحمتوں کے اس مہینے میں ہمیں رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک یہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو پورا کر دے۔ اے پاک پروردگار اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا اے اللہ پاک اس رمضان میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ اس رمضان المبارک میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جو بے حد پریشان ہے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اے اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک اے پیارے اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے رحمت و برے مہینے کے صدقے ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہماری تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس رمضان المبارک کی بابرکت مہینے سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں جن جن کے والدین اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ پاک مجھے جن جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک جن کے والدین عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک بالخصوص میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے دادا ابو،
میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے جو بھی پیارے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے جانے انجانے میں، ان کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک یہ گناہ گار خات میں تیری بارگاہ میں اٹھا کر ان سب کی طرف سے تجھ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ اے اللہ پاک ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ پاک میری جن بہنوں نے، میری جن بھائیوں نے مجھے واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، جہاں بھی مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے میرے سونے اللہ تو بہت رحمان ہے، تو رحیم ہے، پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور جنہوں نے مجھے جو بھی میسج کیا ان سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا۔ اس رمضان المبارک میں ہم سب کے روزے، نمازیں، دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو دعائیں، جو حاجتیں، جو مرادیں ہم لے کر تیری بارگاہ میں تجھ سے گناہ گار خات اٹھا کر گندے ہاتھوں سے فریاد کر رہے ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، اے اللہ پاک وہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ ہم نے اس رمضان المبارک میں جو بھی اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، اس رمضان المبارک کو اسی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس نیت سے ہم نے اس پورے مہینے کو گزارنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اے پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم وہ تکلیف جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کرتے۔ اے اللہ پاک یہ گندے ہاتھ، گناہ گار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو ملک کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے تاکہ ہر میری بہن، ہر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا کو سن سکے۔ اے پاک پروردگار میرے اس چینل کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔